اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق میں خوش آمدید۔ اور آج انشاءاللہ ہم الحمدللہ اور مبارکباد اس بات کی کہ آپ سب پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں نماز اور ہم نے اس کے ساتھ جو چھوٹی صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ سب کی سب۔ آج سے ایک اور بڑی مزے کی چیز شروع ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ہم قرآن کی آیات کو لیں گے، اس سے دو ڈائریکٹ فائدے اٹھائیں گے۔ ایک تو وہی کہ اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اب قرآن کی آیات کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں قرآن سمجھنے کے حوالے سے، وہ کیا کہتی ہیں قرآن سمجھنے کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہوئے آج کا سبق اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جی قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ رب العزت نے اس حوالے سے کیا ہمیں ہدایات دی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے آج کے سبق میں ہم 17A میں پہلے حصے میں انشاءاللہ نزول قرآن کا مقصد خود قرآن کی زبانی۔ ٹھیک ہے جی، قرآن خود بیان قرآن۔ تو سورہ صاد کی آیت 29 جو ہے انشاءاللہ اس کی مدد سے سیکھیں گے۔ گرامر میں ہم وہی جو مزے کے اشارے حکم دے رہے ہیں نا آپ، تو آپ اور بھی حکم دیں گے، گزارش کریں گے اور منع کریں گے، تو یہ والے اشارے انشاءاللہ ہم اور بھی آج کریں گے۔ اس میں آج آپ نے کچھ پریکٹس کر لی ہے، کچھ نئے جو ہیں سیٹس، اضرب کا اور اسما کا سیٹ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے۔ تو آج کی یہ کلاس جو ہے 14 نئے الفاظ کے ساتھ ہمیں قرآن میں آنے والے 1000 بار جو الفاظ آئے ہیں وہ سیکھنے میں مدد کرے گی۔ پوری توجہ، شوق، محبت سے بیٹھیے۔ آج کے دن میں ہم ایک اور قریب پہنچ جائیں گے، ہمارا جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے 41,111 الفاظ کو قرآن میں آنے والے سیکھنے کا، تو 39,000 کو انشاءاللہ آج ہم کراس کر جائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا کریں، بس ختم کر دیں پھر کہ جی بس اتنا ہم نے سیکھ لیا ہے، بہت ہو گیا ہے نا؟ تو نہیں، یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ میں پہلے ہی شوق تھا، اس لیے آپ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ آپ کے اندر اللہ نے وہ خاص چیز رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر کہ آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نماز ہم نے مکمل پڑھ لی، اللہ کے فضل سے ہماری نمازیں بہتر بھی ہو گئی ہوں گی۔ اب قرآن کے متعلق کچھ باتیں ہم پڑھیں گے تاکہ آپ اس کورس پر رکیں نہیں، ہم لوگ اس پر رکیں نہیں، اب آگے بڑھیں، قرآن کو اور سمجھنے کی تیاری کریں، اور یہ سفر جو ہے نا اب انشاءاللہ تمام عمر جو ہے نا جاری رہنا چاہیے، تا عمر جاری رہنا چاہیے، نہ کہ بس ایک کورس کر لیا یا اس میں پاس ہو گئے۔ یہ جو ہم نے کوئز یا ہوم ورکس رکھے ہوتے ہیں یہ آپ کو موٹیویشن کے لیے وہ ہیں، اس سے پریشان نہیں ہو، پریشر نہیں لیں، قرآن سیکھتے جائیں، بس آپ جس طریقے سے آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس طریقے سے سیکھیے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 1 آج انشاءاللہ قرآنی آیات کیا کہتی ہیں، پھر قرآن کے حوالے سے خود قرآن کہتا ہے کہ اس کو سیکھنا آسان ہے، تو جب قرآن کہہ رہے اس کو سیکھنا آسان ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سیکھنا مشکل ہے؟ تو کل کی کلاس میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر بھی بات ہوگی کہ کیوں قرآن کا سیکھنا سب سے بہترین کام ہے۔ پھر اس کو سیکھنے کے طریقے کیا ہیں، وہ بھی قرآن کی زبان میں، قرآن کیا کہتا ہے کہ کیسے کیسے سیکھیے وہ چیزیں۔ تو 19ویں سبق پہ انشاءاللہ، یعنی آج سے 2 دن بعد، کل اور پرسوں میں یہ کورس مکمل ہو جائے گا، ہم اپنی جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر لیں گے۔ پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم جو سبق نمبر 20 ہے نا جی، اس کے 2 حصے کر لیں گے، اور جو کچھ سیکھا ہے قرآن میں اس کو اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ جو بات ہے کہ جتنے % سیکھ لیا سیکھا بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ جو 2 کلاسیں ہوں گی آپ کی، آخری 2، اس میں آپ کی پوری سبق کی ریویژن بھی ہو جائے گی، آپ کو خوشی بھی ہوگی، آپ کے دل میں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کس قدر آپ کو یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ واہ میرے مولا، کتنی آسانی سے اللہ تو نے ہمیں یہ قرآن سمجھا دیا ہے۔
اب ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو آئیے جیسا کہ ہم کرتے ہیں ہمیشہ, سب سے پہلے ہم یہ سنی ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. سو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے کیا اس کا مقصد نزول کیا بیان کیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے, اس پر تدبر کیا جائے اور اس سے تذکر کیا جائے. اور جب تدبر کی بات ہو رہی ہے تو اس کی عربی آیات کے اوپر, کیونکہ جب تک آپ اس کو صحیح کانٹیکس میں نہیں سمجھ پائیں گے, تدبر اس طرح سے نہیں کر پائیں گے جو اس کا حق ہے. لہٰذا اس کی عربی سمجھنا بہت ضروری ہے اور آسان ہے. الحمدللہ آپ سب کیسے ایکسپرٹ بن گئے ہیں, قرآن کھولتے ہیں آپ دھڑا دھڑ اس میں سے بتا سکتے ہیں کہ یہ اسماء ہے جی, یہ افعال ہے, یہ حروف ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کون سی زبان آپ نے اس قدر تیزی سے سیکھی ہے, جس قدر تیزی سے آپ نے یہ سیکھا ہے. تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اور یہ سامنے اب دیکھیں نا, فتح لکھا ہوا ہے, میرے سامنے آیا لکھا ہوا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ. تو اس میں سے بہت سی چیزیں آپ لوگوں کو آتی ہیں. تو فتح سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اسم ہے. تو کالو کا لفظ بھی آیا اس میں, یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا. تو قرآن اٹھایا کریں گے انشاءاللہ. اب ہمارا اس سے تعارف ہو گیا, اب ہم اس سے زیادہ رشتہ قائم ہو گیا. تو اب آپ کو اس کے اوپر یہ اجنبی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, کیوں ضروری ہے اس کا تدبر اور اس کو اصل عربی کو سیکھنا, اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں, ایک آپ کوئی بھی شعر اٹھائیں, اب یہ ایک شعر ہے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو 4 الفاظ اس میں استعمال ہوئے. اگر میں آپ سے کہوں ذرا اس کا ترجمہ کریں, ہاں خود اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل چاہیے ہوگی. کسی اور زبان میں کہہ دے تو پورا مسئلہ بن جائے. جب ایک عام اردو زبان کا یہ ترجمہ ممکن نہیں ہے تو اللہ کا کلام جو ہے اس کو کیسے ہم دوسری زبانوں میں سمجھ سکتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ اس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی جائے, عربی ہی زبان کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو سفر ہے ہمارا, کیونکہ ترجمہ آپ پڑھیے, ترجمے اس سے کوئی منع نہیں کر رہا, آپ کو روک نہیں رہا, آپ کو انکریج, آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ جتنے عربی اردو کے ترجمے پڑھ سکتے ہیں قرآن کے پڑھیے. میں مختلف تراجم پڑھتا رہتا ہوں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کون سا ترجمہ, میں کہتا ہوں جو دل کرتا ہے آپ کا پڑھ لیجیے, جو آسان لگتا ہے وہ پڑھ لیجیے. جو آپ آج کل ترجمے آپ کے ایک دوسرے کے بھی ہیں نا, جو دل کرے وہ پڑھ لیں جی. تو میں مختلف پڑھتا رہتا ہوں لوگوں کے. آپ ترجمے جتنے مرضی پڑھ لیں تو اصل قرآن نہیں پڑھا آپ نے. ابھی آپ کے سامنے اقبال کا کلام دیکھیں نا, اگر آپ کو, مجھے اقبال کے کلام کے حوالے سے, اقبال ہی کا ایک شعر ہے نا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حاصل قرآن نہیں, جانتا ہوں میں یہ امت حاصل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری بندائے مومن کا دین. تو اقبال بھی بیچارے یہی کہتے ہوئے گزر گئے, اور ہم سب نے قرآن کا جو حق تھا اس کو ادا ہی نہیں کیا. تو آئیے کوشش کریں حامل قرآن بننے کی, اس کو عربی میں سیکھیے تاکہ اس کو ہم صحیح طرح جو ہے نا سمجھ سکیں. اچھا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا آپ ثواب کمائیے, آپ روانی سے بھی پڑھیے, آپ تجوید کو بہتر کیجئے, آپ تراجم پڑھیے, آپ تفاسیر پڑھیے. ٹھیک ہے, لیکن ان سب چیزوں کو منزل آپ کی کیا ہونی چاہیے, اصل عربی ٹیکسٹ جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے, اس سے ہمارا تعلق قائم ہو, اصل قرآن سے ہمارا تعلق قائم ہو. اور جب ہم اس کو پڑھیں اور جب ہم اس کو سنیں اور ہم پر اثر ہو, اور جب کہا جا رہا ہو یا ایھا الذین آمنوا, تو ہمارے فوری کان کھڑے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کرنے لگا, یہ کانورسیشن ہو رہی ہے, آپ سے بات کی جا رہی ہے, آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے. وہ خالق, اتنی بڑی کائنات کا خالق مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, تو میں فوری آگے سے, ایک عام آپ کے والد آپ کو بلائیں, آپ کو استاد آپ کو بلائیں, کس قدر تیزی سے آپ, تو اللہ رب العزت بلا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے عربی یاد کا اپنا اثر ہے, اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں, ان کے کئی اثرات ہیں, یہ دلوں پر اثر بھی کرتا ہے قرآن. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حساب سے اس کو سمجھ کر پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اجر بڑھ جاتا ہے.
تو آئیے سب سے پہلے ہم اس آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں کس طرح ایکسپلین کرتی ہے قرآن کے نزول کا مقصد. تو پہلا لفظ ہے کتاب. آپ مجھے یہ بتا دیں یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل حرف ہے، اور یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ کیا ہے؟ جی الحمدللہ. دیکھیں نا مزہ آ رہا ہے نا. اب آپ کو یہ چیزیں تو فوری پتہ ہے، آپ بتا رہے ہیں یہ اسم ہے اور یہ بھی بتا رہے ہیں یہ واحد ہے، اور دو پیج سے آپ کو تھوڑا اندازہ بھی ہو رہا ہے نا کہ یہ کتاب یعنی سبجیکٹ کے طور پہ اس کے بعد کتاب کے بارے میں بات کرنے لگے ہم. ٹھیک ہو گیا؟ کتاب فوکس ہے. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کتابن، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی جمع کیا ہے. اس کی جمع ہے کتب. اس کی جمع کیا ہے؟ کتب. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کی جمع ہے کتب، تو یہ آپ نے جمع بھی یاد رکھنی ہے اس کی. تو دونوں ملا کے قرآن میں 261 ٹائمز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی آتا ہے کاتبہ. اس کا یہ معنی نہیں ہے کاتبہ. کاتبہ میرا خیال ہے وہ کل میں آپ سے جب بات کر رہا تھا قرآن میں ہے نا کاتبہ علی نفسہ رحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لی، وہ اس معنی میں آتا ہے. بہرحال آپ کتاب ایک کتاب اور کتب زیادہ کتابیں. تو اچھا اگلا جو لفظ ہے نا اس کے ذرا ٹکڑے کیجئے. اس سے جو اگلا لفظ لکھا ہوا ہے کتنے بنیں گے؟ یہ سسٹر عاتقہ فوری جواب دے دیتی ہیں، لگتا ہے انہیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے. سسٹر عامرہ نے بھی فوری دے دیا، بتا دیا. جی باقی لوگ بھی بتائیں. ماشاءاللہ یہ ہماری بہنیں ہی دے رہی ہیں جو آپ. شکر ہے اسماعیل صاحب کا نام آ گیا. جی ٹھیک ہے. بردر نصر آ گئے. ٹھیک ہے. سسٹر حمیرہ نورین بتا رہی ہیں. رحمہ خالد بھی بتا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. آپ نے کہا انزلنا. انزل اور نا، یہ والا نا ہم نے اتارا. انزل نا ہم نے اتارا. یہی انزلنا آتا ہے نا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر. ان انزلنا ہم نے اتارا. ہو یہ ہو اس کو، یعنی یہ جو کتاب ہے نا اس کو، ہو یہ والا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تین ٹکڑے بالکل آپ نے ٹھیک کیے ہیں. انزلناہ، انزلنا، انزلہ اور پھر نا، انزلنا اور ہو ہم نے اتارا اس کو. تو کس کی طرف اتارا؟ یہ الہ کی گردان سے آپ سب کو پتہ ہے. آپ کو یاد ہے یہ پوری گردان آپ نے کی ہوئی ہے. الیہ اس کی طرف، الیہم، الیکا ہے نا. الیکا یہ دیکھیں الیکا آپ کی طرف. یہ وہ والا کا الیکا. من ربو کا والا. من ربو کا کیا جواب دیں گے؟ سب فوری بولے. من ربو کا. یہ ذرا چھوٹی چھوٹی درمیان میں ہم فریش بھی ہو جاتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے، آپ کو یاد بھی آ جاتا ہے. خود سے جواب دے دیں، نہ بھی لکھیں چیٹ باکس میں. فوری بولیں سب. ربی اللہ. ما دینو کا، دینی الاسلام. یہ ہم سب کو یاد ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب عربی دان بن گیا ہم انشاءاللہ. تو الیکا آپ کی طرف. آپ کی طرف سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کتابن انزلناہ الیکا مبارکن. مبارکن آپ نے پہلے بھی ہم نے یاد رکھا تھا. بارک میں بھی ہم نے یاد کیا تھا. بارکتا، عید مبارک. ٹھیک ہے. برکت والی. مبارکن. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ ہے برکت والی. اس میں کسی لفظ میں امید ہے کہ آپ کو مسئلہ نہیں ہو رہا. تو یہ کتاب جس کو اتارا ہے ہم نے آپ کی طرف برکت والی ہے. اللہ خود فرما رہا ہے یہ برکت والی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ برکت والی ہے. تو اس کو سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ بہت برکات سے اس کی مالا مال ہوں گے. یہ پوری امت مالا مال ہوگی. پہلے بھی ہوئی ہے. اس کے فائدے اتنے ہیں. اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. اور برکت کے معنی یاد ہے ہم نے پڑھے تھے کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی نعمت کا ملنا، اس کا آپ کے پاس رہنا، اس کا بڑھتے رہنا، زیادہ ہوتے رہنا. اور یہ آپ کو نظر نہیں آتی لیکن اس کا احساس ہمیں زندگیوں میں ہوتا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت بعض اوقات کم چیز میں برکت ڈال کے زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے ہمارے لیے. اور اس کی برکت، قرآن کی برکت کا عالم دیکھیں. یہ کوئی عام برکت نہیں ہے. جس مہینے میں اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا. رمضان میں قرآن اترا، اس کو بہترین مہینہ. جس رات میں اترا، ابھی انشاءاللہ وہ رات آ رہی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی وہ رات. اس کی فضیلت کی وجہ کیا؟ قرآن اترا تھا نا اس رات میں. سٹارٹ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر یہاں سے. تو 1000 مہینوں سے وہ رات بہتر ہو گئی. جس مہینے میں اترا وہ بہترین، سب سے افضل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اترا افضل الانبیاء امام الانبیاء، جس شہر میں اترا اس شہر کو بھی وہ بہترین شہر بن گیا، امن والا شہر قرار پا گیا، بلد امین اس کا نام بن گیا. ہاں تو دیکھیے اس قدر اس کی برکت. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے دلوں پر اترے، ہمارے گھروں میں، اور وہاں برکت نہ ہو؟ اصل میں ہم نے اس سے سلوک ٹھیک نہیں کرے نا. اس کتاب نے دنیا کی تاریخ بدل دی. جن لوگوں پر اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں. وہ جاہلیت، دور جاہلیت سے نکل کر روشنی کے ایسے زبردست دور میں داخل ہوئے کہ تاریخ انسانی اس کی مثال نہیں دے سکتی، جہاں علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے لازم قرار پایا، اور وہ سپر پاور بنے دنیا کی. آپ اقوام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس تیزی سے مسلمان سپر پاور بنے ہیں کوئی بھی نہیں بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ روم کو فتح کر لیا گیا، اور کچھ ہی سالوں کے بعد دنیا کی سپر پاور آپ کے آگے گھٹنے ٹیک رہی تھی. اور پھر آپ 1000 سال تک چاہے آپ تھوڑا بہت قرآن سے جڑے رہے، اس کی عزت کرتے رہے، اس کو سمجھتے رہے، تو آپ ترقی کرتے رہے. حالانکہ آخری دور میں آپ، اور جیسے ہی آپ اس سے بالکل ہٹ گئے، بس اب آپ امت مرحومہ بنے ہوئے ہیں. جب تک قرآن آپ کے ساتھ رہا، آپ علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا سے آگے رہے. تو اس لیے اس کتاب کی یہ برکات ہیں. 1000 سال آپ نے اس کی برکات سے فائدہ اٹھایا ہے. آئیے ہم اسی قرآن کی برکات سے دوبارہ فائدہ اٹھانا شروع کریں، تو انشاءاللہ دوبارہ اس امت کو اللہ رب العزت وہی مقام و مرتبہ اس سے بڑھ کر بلکہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا. سو کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. پڑھ لیجئے. اور علم، سکھائیے ایک دوسرے کو. خود سے بات کیجیے، اونچی آواز میں پڑھیے، ایک دوسرے کو سکھائیے. لیدبروا، آپ کو یاد ہے میں نے جب بات کر رہا تھا لا اور لی کے حوالے سے تو بتایا تھا لا حرف کے ساتھ مل کر آئے، لا اسم کے ساتھ مل کر آئے. اس کے معنی ہم نے پڑھے تھے. لا اور لی کا مطلب لیے ہوتا ہے، اور لقد کے ساتھ جو لا مل کر آتا ہے اس کا معنی البتہ، تحقیق کے معنی میں. اور یہ لی جو ہے نا فعل کے ساتھ جو مل کر آیا، اس کا معنی تاکہ، اس کا معنی تاکہ. تو ایک معنی اس کا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، تاکہ. لی یدبروا، لی یدبروا، تو یہ لی جو ہے نا فعل سے پہلے مل کے آیا. یدبروا، وہ غور کریں. اور یدبروا یاد رکھنے کے لیے آپ تدبر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. مدبر جو غور کرنے والا ہوتا ہے، یہ عام ہے، اس لیے آسانی سے آپ یاد. اصل میں آپ اگر اس کے ٹکڑے کر لیتے ہیں نا جب، تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اب آپ نے لی کو ہٹایا، یدبروا میں آپ کو جمع کا واو الف بھی نظر آ رہا ہے، اور یا وہ غور کرتے ہیں، کریں گے، کریں کس پر؟ لیدبروا، تدبر کریں. اگلا لفظ کیا ہے؟ آیاتی ہی. تو آیا سنگولر ہے، آیا ایک، نشانی یا آیت دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. تو آیاتی ہی، آیات اس کی جمع بن گئی، آیات اس کی جمع بن گئی. آیاتی ہی، یہی والا اشارہ ہے اس کی آیات پر. یہ ضمائر دیکھ لیں کتنی دفعہ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا ضمائر کی اگر آپ کی پریکٹس میں کوئی مسئلہ ہے اس کو دوبارہ پریکٹس کر لیں اچھی سی. ضمائر کی ہی، آیاتی ہی، اس کی آیات پر، ٹھیک ہے. سو لی کا مطلب تاکہ یا سو دیٹ. یدبروا، وہ سب غور کریں، وہ سب غور کریں، جمع کا صیغہ ہے یہاں پہ. اور یہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے ماشاءاللہ، اس قدر آپ پڑھ چکے ہیں. آیات ہی، اس کی آیات پر. تو پہلی بات کیا ہوئی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، تدبر کریں. پہلی چیز تدبر. اس کو دیکھ لیں سسٹر، پیچھے یہی بات کی ہم نے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ یہ جو کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے آپ کی طرف، آپ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا ہے؟ یہ مبارک برکت والی ہے. اور پھر آگے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں. پہلے اس کی خصوصیت بتائی گئی، تعریف قرآن کی. پھر لیدبروا، تاکہ نمبر 1 آپ اس پر غور کیجئے، اس کی آیات پر غور کیجئے، دونوں ہی، عربی کی آیات بھی اور جو نشانیاں اس کے اندر آئی ہیں اس پر. اور پھر دوسری بات ہے ولی یتذکرہ. اب ولی یتذکرہ کو بھی توڑیں تو آسان ہو جائے گا. وا الگ ہو گیا، لی پھر وہی تاکہ والا، کیونکہ فعل کے ساتھ لگا ہوا ہے یہاں پہ. اور تاکہ یتذکرہ، یتذکرہ
وہ نصیحت پکڑیں. یہ پھر اسی طرح وہ نصیحت پکڑتے ہیں, پکڑیں گے. ولیتذکرہ مضارع, بالکل جی. تو وہ نصیحت پکڑیں, ٹھیک ہے, وہ نصیحت پکڑیں. کون نصیحت پکڑیں؟ آگے ان کو بتایا جا رہا ہے وہ کون ہے. تو پہلے تذکر یاد کرنا, نصیحت پکڑنا, اس سے یعنی سبق لینا, اس معنی میں آتا ہے. لی کو غور سے دیکھ لیں, یہاں پہ اب لی کا تیسرا ایک آیا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے لی کو جوڑا تھا, لی میرے لیے, کیا جوڑا تھا نا, لی. اور للہ اللہ کے لیے, الحمدللہ لی کا معنی. پھر ہم نے لا میں پڑھا تھا, لام ہی تھا لیکن ضبط تھا, تو لا قد, لا فی, وہاں ایک معنی پڑھا تھا. تو اب جو ہے ہم لی کو فعل کے ساتھ جوڑا تو اس کا معنی تاکہ, ٹھیک ہے جی, تاکہ, سو دیٹ. تو کون نصیحت پکڑیں گے, اس سے آگے وہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ نصیحت کون پکڑنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ نصیحت پکڑیں گے جو اولو الباب ہیں, جو اولو الالباب ہیں, اولو الالباب ہیں. اولو یا اولی ہوتا ہے والے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا عقل والے, ہمت والے, مال و دولت والے, حکمت والے. اور حکمت والے سب سے بہتر ہیں کہ اللہ نے فرمایا جس کو حکمت دی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا, تو اپنے لیے حکمت مانگا کریں. تو اولو الالباب, اولو الالباب, اولو والے. اور الباب جو ہے نا, یہ لفظ نکلا ہے, یہ جمع ہے, الباب نکلا ہے لب سے. کس سے؟ لب. لب کہتے ہیں عقل کو, اور الباب عقل والے, ٹھیک ہے. تو لب عقل اور الباب عقل والے جی. اولو اور اولی دونوں کا مطلب والے والی سارے ہو سکتا ہے, ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ, کہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے اس حساب سے اس کو آپ لگا لیں گے ساتھ. تو اولو, اولی, اولو الالباب عقل والے, ٹھیک ہو گیا. ولیتذکر اولو الالباب. تو دو مقصد ہم نے, قرآن نے خود ہی بتا دیے اپنے نزول کے دو مقصد, ٹھیک ہے. دو مقصد قرآن نے اپنے نزول کے خود بتائے ہیں, اس لیے ذرا ان کے اوپر توجہ کرتے ہیں. یہ کوئی پوچھ رہا جی یہ تذکرہ نہیں ہے, یہ اصل میں دوسرا فعل ہے. یہ فعل ثلاثی مجرد نہیں ہے, اضافی ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ہم نے پڑھے نہیں ہوئے اس لیے میں اس پر بات نہیں کروں گا, یہ آگے جا کے پڑھیں گے. تو نصیحت پکڑیں, دو چیزیں ہوگی نا جی, تدبر غور کرنا, تذکر نصیحت حاصل کرنا. تو اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا و آخرت کی ساری برکتیں اس سے ملیں, جو اس کی برکات ہیں. تدبر کیسے ہوتا ہے, غور کرنا. دیکھیں آپ اخبار پڑھتے ہیں نا, تدبر کی ضرورت نہیں, آپ پڑھیں, خبریں پڑھیں, یہ وہ سارا. آپ کو اگر میتھس کی کتاب دے دی جائے, سائنس کی کتاب دے دی جائے, آپ کو بتایا جائے کہ روشنی کی رفتار اگر کتنے لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہو تو 1,00,000 سال میں آپ پھر بھی جا کر کہیں جو ہے نا وہ اپنی کہکشاں سے باہر نکل پائیں گے, تو آپ کہیں گے اچھا یہ کیا کیلکولیشن, یہ وہ سب کچھ کریں گے. اس کو کہتے ہیں غور کرنا. اب ہم جو قرآن پڑھتے جا رہے ہیں نا, یہ تو اللہ معاف کرے, مجھے لگتا ہے اخبار پڑھنے جتنی اہمیت بھی نہیں ہے. اخبار تو آپ پھر بھی چلیں کوئی سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہمیں, تو سمجھیے اور غور کیجیے اس کو اپنی زندگیوں میں کیسے آئیں, اس کو دیکھتے ہیں اس کا ماڈل جو ہے نا وہ کیا ہو سکتا ہے. قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے نمبر 1 راست, ڈائریکٹ تعلق قرآن کے ساتھ. شخصی, ہمارا ذاتی پرسنل تعلق ہو. یہ نہیں کہ یہ فلاں کے بارے میں آیات آئی ہیں, یہ فلاں کے بارے میں آئی ہیں, یہ فلاں کے بارے میں آئی ہیں, اچھا ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری ختم. پھر طے شدہ ہو کہ قرآن کو دیں, ہم نے ایک وقت اس کے لیے پلان کریں, اپنا تعلق ایسا بنائیں وہ متعلق ہو, ریلیونٹ ہو. جو آیت جس وقت آپ سن رہے ہیں اس وقت اس کے سنائے جانے کی آپ کو کیا وجہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور ریلیونٹ یہ بھی تھا کہ جب اب ہمارے یہاں ایک روایت بنی ہوئی ہے, ہر موقع پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. میں نے ایسے لمحات بھی دیکھے, خوشی کا موقع تھا تو آیات قیامت پڑھ دی, وہ پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا پڑھ رہا ہوں. غم کا موقع تھا تو آیات خوشی پڑھ دی گئیں, پتہ ہی نہیں ہے کس وقت کون سی آیات پڑھنی ہے. تو اللہ کے نبی کے دور میں تو جنگ کے موقع پر بھجوایا جا رہا ہے تو وہ آیات پڑھی جا رہی ہیں, جہاد کے لیے وہ آیات پڑھی جا رہی ہیں. کسی کو اگر صدقہ دینے کے لیے ان کو کہنا ہے تو وہ آیات پڑھی جا رہی ہیں. ایسی تھوڑی ہے جو بھی آیات اٹھا کے پڑھ دیں. آپ عام زندگی میں بھی بے تک کی بات تو نہیں کرتے نا کسی موقع پر, آپ دیکھتے ہیں کہ موقع محل کیا ہے تو وہ بات کرتے ہیں آپ.
تو راست اللہ کیسے ہو؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ ایسی دنیا کی واحد کتاب ہے، واحد۔ آپ دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہوں، اس کے آپ مجھے بتائیں اس کے لکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے مصنف کو کہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی کتاب؟ بتائیں، اگر آپ کسی کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھ رہے ہوں، اب میں یہ ایک مصنف کی کتاب ہے میرے پاس، میں نے یہ اٹھا لی ہے، تو مصنف کو پتہ لگے گا کہ میں بیٹھا یہاں اسلام آباد میں، اس نے پتہ نہیں کہاں لکھی تھی؟ قرآن تو قرآن دیکھیں کیسی پیاری کتاب ہے، آپ اسے اٹھاتے ہیں، آپ نے قرآن اٹھایا، آپ نے اسے کھولا، اس کے لکھنے والے کو، بھیجنے والے کو فوری پتہ چل گیا کہ آپ نے یہ کتاب کھول لی ہے نا مزے کی بات؟ Is there any other book on this world, on this earth, which has this status? No. This book, Quran, has this status. Please pick it up, understand it, and bring it to your life. This is such a powerful book. It's no ordinary book. Give it the value which it deserves. ہم اس کی جو اصل اہمیت ہے وہ نہیں دے پا رہے اس کو۔ تو اب جب سن بھی رہے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے میرا بندہ یہ سن رہا ہے اس کلام کو، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں سارے مسئلوں کے حل ہیں جی، اگر ہم اس کو دیکھ کے سمجھ کر پڑھیں اور اخلاص سے، محبت سے سنیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ساری ہدایت کے راستے کھولے گا۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، شخصی تعلق۔ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں، اس لیے کہ یہ میرے لیے ہے، اس میں میرے لیے لیسن کیا ہے، یہ نہیں کہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، نہیں، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا پیغام ہے، مجھے کیا سیکھنا ہے، مجھے کیا دعا مانگنی ہے۔ اگر انعامات کی بات ہو رہی ہے تو آئیے دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے بھی دے۔ اگر سزائیں سنائی جا رہی ہیں تو اللہ سے پناہ مانگیں۔ طے شدہ ہر کام، کائنات ایک طے شدہ ضابطے پر چلتی ہے۔ آپ زندگی کے معاملات، آپ آفس جاتے ہیں، سب کام آپ پلان کرتے ہیں، تو آئیے قرآن کے لیے بھی پلان کرتے ہیں، ہر آیت کے لیے پلان کیجیے، اس کو سیکھنے کا وقت مقرر کیجیے، اس کو اپنی زندگی میں اس کا وقت رکھیے، اس کے لیے ریسورسز دیجیے اور اس کو متعلق رکھیے۔ متعلق میں پہلے چونکہ شروع میں بات کر چکا ہوں کہ جس وقت جب اس کی ریلیونس ہو، آپ کوئی آیت سنیں، غور کریں کہ آج میں نے یہ آیت کیوں سنی ہے، آج مجھے کیوں کہا گیا صدقہ کرو، یہ آیات صدقہ کیوں کی گئی ہیں۔ تو آپ زندگی میں دیکھیں نا، آپ کسی کے پاس جائیں مشورہ لینے کہ میرے بیٹے نے جو ہے نا آگے داخلہ لینا یونیورسٹی میں، تو بتائیے، وہ آپ کو آگے سے بتانا شروع کر دے کہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ کہیں گے یار میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں تو کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو اسی طرح آپ ہدایت کے لیے پڑھیے اور سنیے۔ اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی کبھی غیر متعلق نہیں ہوتی۔ جس دن جو آیت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، there is some connection, there is a strong connection کہ یہ کیوں آپ کو سنائی جا رہی ہیں، there is a reason for it، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو تھا کیسے تعلق قائم کریں۔ عام آدمی کیا کرے؟ عام مطالعہ کرے، یہ ہم کرتے بھی ہیں، پڑھیں پہلے اس کو، پھر تصور میں لائیں، یہ ہم کرتے بھی رہے نا، آپ کو یاد ہے سارا ماڈل، اور احساس کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا، اس کی عظمت کا، جو جس موقع کے حوالے سے ہو، تو ان کو سمجھ کر بار بار پڑھیے۔ آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ تشریح پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی پڑھیے، ضرور پڑھیے، آپ کو کانٹیکس میں جب سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور تصور کیجئے، غور و فکر کرنے کے لیے زمین و آسمان، کائنات کے اوپر اللہ رب العزت کی مخلوقات کا، اور احساس کے ساتھ نعمتوں کا ذکر ہو، شکر کا احساس ہو، جنت کا ذکر ہو، شوق، امید، چہرے پہ خوشی آ جائے، اور جہنم کا ذکر ہو تو آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ ہمیں پتہ چلے گا تو پھر نا اس وقت بات کیا کی جا رہی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میری پکڑ بڑی شدید ہے، تو ایک فیلنگ آنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا، تو جیسی ہو ویسا احساس پیدا ہو ہمارے اندر۔ تو یہ دیکھیں، یہ پورا ماڈل آپ کے سامنے ہے جو ہم بار بار استعمال کرتے رہے پچھلے اس بات میں۔ آج یہ آیہ مبارکہ میں اسی چیز کی دعوت دے رہی ہے، تدبر کیا جائے، تذکر کیا جائے۔ تو علامہ اقبال نے اصل میں قرآن پر شاید بہت ماشاءاللہ انہوں نے تدبر و تذکر کیا۔ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آئیے اپنے ضمیر پر قرآن کو طاری کیجئے، تدبر و تذکر کیجئے۔ تذکر کا ایک سادہ طریقہ، دعا کیجئے، احتساب کیجئے۔ جب آیت کو پڑھیں پہلے دیکھیں آیت کس طرح کی، اس حوالے سے اس طرح کی دعا کیجئے، پھر دیکھیے میرا عمل کیا ہے،
کیا میں ایسا کر رہا ہوں کہ میں اس آیت کے مصداق بن جاؤں؟ پھر اگر نہیں تو خود کو بدلنے کی کوشش کیجیے، پلان کیجیے اور اس کو زندگی میں لے کر چلیے۔ دعا ہر آیت کے لیے، ہر عمل کی ابتدا دعا سے، اور اللہ سے دعا کہ اللہ تدبر و تذکر کی توفیق بھی دے۔ ابھی ہم نے پڑھا تو فوری دعا کرتے ہیں، آئیے ہم سب مل کے کہ اللہ ہمیں تدبر و تذکر کی توفیق دے، ہم سب کو۔ دعا کی، اب دعا کر لی تو دعا کافی ہے کیا؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے عام مثال ہے، آپ کا بیٹا 10ویں کا امتحان دے رہا اور پڑھ کچھ نہیں رہا، کوئی پڑھائی نہیں کر رہا، بس دعائیں کرتا جا رہا دن رات، یا اللہ بس پاس کر دیا، اللہ بس پاس کر دیا، تو وہ پاس ہوگا بھی؟ آپ دیکھیں اس نے پیچھے کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے کوشش بھی کریں نا، تدبر و تذکر کی اللہ سے دعا کر لی۔ ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، پلان کیجئے اگلے دن، اگلے ہفتے کے لیے، اگلی آنے والی زندگی کے لیے۔ برائے مہربانی آپ ہر چیز کے لیے پلان کرتے ہیں، دیکھیں آپ افطاری آپ نے پلان کی ہوگی، آج ہماری بہنوں نے، وہ بیچاری مجھے کہتی بھی رہتی ہیں آپ نے یہ کس وقت پہ رکھ لیا ہوا ہے، لیکن جزاک اللہ کلاس میں شامل بھی ہوتی ہیں، لیکن پورا پلان ہوتا ہے، یہ بنائیں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ فروٹ، یہ چیزیں۔ اللہ کے کلام کے لیے بھی پلان کیجیے نا، تو اس کو چیک کیجیے اپنا پلان کہ وہ اچھا پلان ہے یا کیسا پلان ہے۔ آپ کم وقت رکھ لیں، میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کم وقت رکھیں لیکن پلان رکھیں، زندگی میں مسلسل کرتے جائیں۔ تو ہر معاملات میں پلان کیجیے اپنے، جب آپ سوچیں آپ کو کوئی نئے نئے آئیڈیاز بھی آئیں تو چیک ضرور کیجیے، خود اپنے آئیڈیا کو بس بلا سوچے سمجھے جو ہے نا انڈورس نہ کیجیے۔ سو ہمارے لیے کیا کام ہے؟ اللہ سے تعلق قائم ہوگا انشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آخرت کی فکر، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو یہ سب قرآن ہمیں سکھائے گا۔ ان سب چیزوں کے لیے پلان کیجیے، تھوڑا تھوڑا وقت نکالیے لیکن زندگی میں ان کے لیے وقت رکھیے۔ اور تبلیغ بھی کیجیے، کیونکہ تبلیغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ۔ بلغو، یہ بلغ سے نکلا، بلغ پہنچا، بلغو پہنچا دو، جمع کا صیغہ کریں ذرا سارے ساتھ، بلغ پہنچا، بلغو پہنچا دو، امر کا صیغہ، سب کے سب پہنچا دو۔ انی کے ٹکڑے کریں ذرا، انی، ان یہ کون سا ان ہے بلا؟ آپ نے کیا ہوا نا، انہو، انہم، ان کا، انی، مجھ سے، میرے ساتھ، ان رضی اللہ عنہ، وہ والا ہی ان ہے، فوری آپ کو پہچان ہونی چاہیے، نہیں آئین والا ان ہے، الف والا نہیں، یہ یاد رکھنا ہے، آئین سے ان، رضی اللہ عنہ والا اس کے ساتھ، تو مجھ سے، میرے ساتھ سے کیا، ولو کا معنی یاد رکھ لیں، اگرچہ ہو، یا ولو کٹھا لفظ ہے، اگرچہ، اور گرچہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن اگرچہ۔ آیا کا معنی آپ نے بھی پڑھا، یہ آیت، تو تبلیغ کا حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو قرآن کی کوئی بھی آیت آپ پڑھیں، جو چیزیں سیکھ رہے ہیں انہیں لوگوں کو بتائیے، آگے پہنچائیے، لیکن اچھے انداز میں، یہ یاد رکھنا آپ نے، کیونکہ قرآن میں ہی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے، اچھی گفتگو سے، لڑائی نہیں کرنی۔ بعض احباب یہ سبق کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم چونکہ کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، نہیں میں نے یہ پڑھ لیا بس ایسے ہی ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا آپ نے، اچھے طریقے سے بتائیے، سمجھائیے، جہاں پہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، اگر مجھ سے آپ سمجھتے ہیں پوچھئے، یا اور اسکالر سے، لوگوں سے پوچھئے، اور حتمی رائے قائم کرنے سے پہلے 1000 دفعہ اس کو دیکھ لیجیے۔ اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے، سب لگائیے اس کے لیے، اور ان سے تھوڑا تھوڑا لگا لیجیے، آپ اپنے 5 منٹ لگا لیجیے، یا پیسوں میں سے 100 روپے لگا لیجیے، اپنی صلاحیتیں لگائیے۔ اگر مشکل لگتی ہے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے جو یہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر پا رہے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ لگ جائیے۔ لیٹ سے آپ کو مشکل لگتا ہے آئندہ دنوں میں قرآن پڑھنا، آپ دوسروں کو کہیے کہ آئیے آپ قرآن پڑھیے، اپنی صلاحیت اس طرح استعمال کیجیے، ان کو پڑھائیے، ناظرہ پڑھانا شروع کر دیجیے، ایسے لوگوں کو پیسے دے کے پڑھوائیے مساجد میں جو بچے قرآن نہیں پڑھ پاتے، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو آپ اپنے وسائل کو استعمال کیجیے۔ تو انشاءاللہ ہم جو آگے اس بات میں آئیں گی، آیتیں اور اذکار ان کو اسی طرح پڑھیں گے، یہ سارے فارمولے اس پر اپلائی کریں گے، مطالعہ، تصور، احساس، احتساب، دعا، پلان، انشاءاللہ یہ پورا ماڈل ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے۔ تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ وہ ہے اس پر ایمان لانا، 1، پھر اس کو پڑھنا، خالی پڑھنا نہیں، پھر اس کو سمجھنا،
اس پر تدبر و تذکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے نفاذ کی کوشش کرنا اور اس کو پھیلانا، یہ قرآن کے حقوق ہیں اس زبردست کتاب کے۔ آئیے میں اور آپ سب کوشش کریں کہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بغیر سمجھے تدبر تذکر نہیں ہو سکتا۔ ابھی فوری نیت کر لیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے نیت کر لی؟ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیں کہ ہم ہمیشہ انشاءاللہ تمام عمر جو ہے نیت تو کریں نا۔ ہاں کتنے لوگ نیت کر رہے ہیں کہ ساری زندگی آپ قرآن اب سیکھتے رہیں گے؟ ہم اور یہ بڑی مزے کی ایکٹیویٹی ہے، اس کو زندگی میں آپ اور مزے کے جیسے کام کرتے ہیں نا اس طرح اس کو کرنے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ کتابیں پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، آپ قرآن کے ساتھ کریں، اس کے ساتھ انٹریکشن کریں، تعامل کریں، مزہ کریں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے جی، الحمدللہ۔ تو مجھے یقین ہے رمضان کے بعد جب کبھی ہمارا کورس 2 بھی شروع ہوگا آپ کریں گے، کورس 1 کو جو ہے آپ دوبارہ کریں گے انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا، ہم اس سے جڑے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بردر طارق کہہ رہے ہیں یس آئی ایم طارق آئی ول ڈو اٹ، ہے نا جی؟ تو ماشاءاللہ چلیں۔ بردر اجاز ہے ہمارے ساتھ، میرا خیال ہے ہم یہاں پر۔ جی سر۔ جی بردر اجاز، آپ اگر سوالات لینا چاہتے ہیں تو لے لیجیے۔ سسٹر آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آئیے سبق نمبر 17 بی گرامر میں انشاءاللہ ہم فعل امر اور نہیں چونکہ پڑھ رہے ہیں اس کے کچھ اور نئے اشارے کریں گے، اور یہ مزے مزے کے اشارے انشاءاللہ ہم کرتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے، اور قرآن سے اور ہمارا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، اور اللہ کے حضور اور زیادہ ہم اپنا انشاءاللہ شکر گزار ہوں گے۔ فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، پلیز اس کی ذرا کلیئرٹی رکھ لیں۔ ایک کلاس میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایکٹیویٹیز اور وضاحت کر رہے تھے احباب کو کہ ماضی پرفیکٹ ٹینس کہلاتا ہے، پاسٹ ٹینس نہیں کہلاتا عربی میں۔ پرفیکٹ یعنی ایکشن ہو چکا ہے ماضی میں، اور یہ دلیل ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ کنفرمڈ بات ہے، ایکشن کی جو ہے نا خالی گزری ہوئی بات نہیں ہوتی۔ تو مضارع اسی طرح مجموعہ ہے مستقبل اور حال دونوں کا، اور یہ کانٹیکس سے ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے کہ کہاں ہم کہیں گے کرے گا، کہاں ہم کہیں گے کرتا ہے۔ اور فعل امر آپ کو پتا ہے کہ حکم دینا یا گزارش کرنا، اور روکنے کا حکم دینا یا روکنے کی گزارش کرنا، جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ ٹیبل سارے آج آپ لوگوں نے بڑے اچھی طرح سے کر لی ہیں ماشاءاللہ۔ میں دہرائی کی کلاس میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری بہن نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سب کو دہرائی کروا رہی تھی۔ اچھا ادائیگی جو ہے نا آپ کے الفاظ کی زبر زیر نہیں ہلنے چاہیے، وہ جیسے ہیں نا، اگر ای ہے افعل، افعل ساتھ ساتھ انگلی ہلائیں میرے ساتھ ہی، افعل ای سے افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل رکنا اینڈ پہ، لام ساکن ہے، لا تفعل، تفعلو نہیں بولنا، یہ بولا تو غلط ہو گیا، تفعلو تھا یہ والا تفعلو مضارع میں، ٹھیک ہے؟ سو لا تفعل، لا تفعلو، لا تفعلو یہ جمع والا ہے، اس کے آگے واو اور الف آیا ہوا ہے، اور ہمیں یاد ہے واو الف سے جو ہے نا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ کہا تھا نا فعلا سے فعلو، وہاں بھی واو الف آتا ہے، واو الف سے ہمیں پتہ ہے یہ جمع کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں بھی تفعلو کا آخری واو الف ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جمع کا کوئی صیغہ ہے، جیسے ابھی یہ تذکرو میں آپ نے غور کر لیا تھا۔ تو یہ چیزیں تو ادائیگی ٹھیک کرنی ہے ہم نے۔ اچھا چونکہ اس سیٹ کے سارے ہی امر اسی طرح ہے، اسی طرح افتح ہے، کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ اور اس سے مجھے یاد آیا بہن بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے صحیح ادائیگی بھی آئے، تو انشاءاللہ الفلاح منزل جو ہے جب ریگولر ہمارے رمضان کے بعد کلاسز شروع ہوں گی تو جو لوگ تجوید کے کورسز کرنا چاہیں ابھی پلیز نہیں مجھے ہفتے پوچھنا شروع کر دینا، یہ جون میں جب آپ تو تجوید کی جو کلاسز ہوتی ہیں آپ وہ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ صرف اتوار کے دن صبح 10 سے 10:30، تو اس سے آپ تجوید کو بہتر کیجیے۔ اچھا اب چونکہ سیٹ بدل گیا، ہمارا سیٹ بدل گیا تھا کل، یاد ہے آپ کو؟ ناصرہ کا سیٹ جو ہے وہ مختلف سیٹ ہے، وہ باب دوسرا ہے، وہ ہے باب نصرہ، یہ باب نون ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلا کیا ہے، باب فے ہے یا باب فتح، یہ باب نون ہے، اس میں ہے عنصر۔ اب یہاں زیر نہیں ہے، پیش ہے،
जबर नहीं लगाना, उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरू मत मदद करो। अच्छा, अब ये जो बाब है, इस अब बहुत से अफाल देखें। अभी अगर हम बात करें तो चले जरा आप लोगों का टेस्ट भी लेता हूं मैं एक छोटा सा यहाँ पे। जो जो टेस्ट देना चाहते हैं, इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, जरा आप खड़े करने शुरू करें। तो मैं जरा आपको आज जरा थोड़ा सा हाई लेवल का चैलेंज दूं। ब्रदर नसर है सबसे पहले। चले ब्रदर नसर, आपको मैं कहता हूँ काफरा जो है ना वो नसरा के वजन पे है, तो इसके अमर बनाइए। अमर उकफुर, उकफुर, माशाल्लाह, वेरी गुड, उकफुरू, वेरी गुड। ला तकफुर, ला तकफुर, गुड। ला तकफुरू, ला तकफुरू, माशाल्लाह। देखिए दिस ये शायद अभी आप लोग इसका एहसास नहीं कर रहे। दिस इज द कमाल ऑफ दिस कोर्स एंड दिस मेथड। अब क्या हुआ करेगा, नासरा के वजन पर मैंने आपको सिर्फ बताया काफरा, आप फौरी कहेंगे अच्छा ये काफरा है, कफरू, कफरता, कफरतू, कफरतुम, कफरना, कफरत, यकफुरू, यकफुरूना, तकफुरू, अकफुरू, तकफुरूना, नकफुरू, और हिया तकफुर, ये भी है, ये मोहनस अच्छा हमने भी किया नहीं। अच्छा, उकफुर अमर, उकफुरू, ला तकफुर, ला तकफुरू। अब आपको कोई किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, आपको एक पता चला कि अच्छा नसरा के वजन पर है तो नसरा की आवाजें ऐसे आती थी, तो ये इसकी भी आवाज ऐसे होगी। तो आप सारे का सारा टेबल बना सकते हैं। ठीक हो गया। चले जी, मोहम्मद आरिफ है हमारे साथ। ब्रदर आरिफ, आप लेना चाहते हैं चैलेंज? जी सर। जाकरा के वजन पर इसके जरा अमर के सीगे बनाइए। नासरा के वजन पे होता है जाकरा। उस्कुर, उस्कुरू, ला तज़कुर, ला तज़कुरू। माशाल्लाह, आपकी तो मुझसे ज्यादा स्पीड हो गई है, जबरदस्ती। आपने तो दिल ही खुश कर दिया। सो बहुत खूब। अच्छा चलें, ये फातिक हैं, आपने लेना है जी चैलेंज। फातिक ये सिस्टर ही ब्रदर जी, जी आप कीजिए जी। आप आबादा, आबादा भी नासरा के वजन पे होते हैं, आबादा के करवाइए। आबदा आपने मदद की, आबदू आप सबने मदद की, अबत्ता आपने मदद की, अबत्तू मैंने मदद की, अबत्तुम आप सबने मदद की, अबदना हम सब ने मदद की। मुजारे भी कराएं। वैसे आपको अमर कहा था मैंने, सिर्फ आपने खुद ही माजी शुरू कर लिया। चले कोई बात नहीं, किसी और को ले लेते हैं हम। ये सिस्टर फरहाना, आप लेना चाहती हैं? जी सर। आप सर मुजारे करवाऊं? आबादा का जी। याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू। माशाल्लाह, ब्रदर जिशान है हमारे साथ। बस 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 ब्रदर जिशान को देते हैं, ये अमर के करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबुद, उबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू। माशाल्लाह। और आबादा है, उसने इबादत की। ठीक है, तो अब एक अगर आपको यहाँ माना आ गया ना, उसने इबादत की, तो जब आपने कहा ना उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। ठीक हो गया। तो ये फायदा है जी इन टेबल्स को करने का। माशाल्लाह हमने कर लिया। आइए आज चूंकि हमारा फिर जो है सेट बदल रहा है, क्योंकि दाराबा के सेट में आपको याद है कि इसका मुदारे भी अलग बनता है, तो जो क्योंकि मुदारे अलग बनेगा तो इसका भी अमर भी मुख्तलिफ हो जाएगा, अमर भी इसका मुख्तलिफ हो जाएगा। तो दाराबा हमने पूरा टेबल हमने किया। दाराबा होता है उसने मारा, इससे माजी हमने किया हुआ है दाराबा, दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना, यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू, ये सब हमने किया हुआ है ना जी। अब ये नई आवाज है, पहले जरा मुझे प्रैक्टिस करवा लेने दे इसकी, फिर मैं आपको लूंगा। अब ये नई आवाज है, इदरिब, इदरिब, मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। फिर कीजिए, इदरिब मार,
इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो, ठीक है जी। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये ब्रदर इस्माइल जो है ना, इस्माइल नवाज, आप पहले तो इसी की प्रैक्टिस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये फेल अमर की प्रैक्टिस करवाऊं मैं? जी जी अमर जी। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मारो, मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। मत मारो, माशाल्लाह। अच्छा, अगर मैं आपको ये चैलेंज दूं, ये मुश्किल चैलेंज है, वैसे मैंने कभी भी नहीं दिया, लेकिन आप अगर ट्राई करना चाहें, गाफरा जो है ना वो दाराबा के वजन पर है, गाफरा, ठीक है। गाफरा यगफिरू होता है, तो इसके अमर कोशिश करेंगे आप? सर इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगा। जी कीजिए। गफरा, गफरा आपने कहा है ना सर? गफरा, गाफरा गाइन फेरे से, गाफरा यगफिरू सर एगफिर, माशाल्लाह, परफेक्ट। एगफिरू, यगफिरू, ला तगफिर, ला तगफिर, ला तगफिरू, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह जी, बहुत लाइक आई एम रियली फीलिंग गुड। ये नॉर्मली हो नहीं पाता, मैं बाज़ ऐसे ही कुछ ज्यादा हाई चैलेंज। मुझे खुद भी यकीन नहीं है कि मैंने कर लिया। आपने फर्स्ट टाइम कहा और मैंने फर्स्ट टाइम कर लिया, मुझे खुद भी यकीन नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सर। तो वी ऑल गेट मोटिवेटेड ना, खुशी होती है ना कि और मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है ये। तो गाफरा का एक तो सॉरी दाराबा से हमने, फिर इसी तरह आपको अरबी बोलचाल याद रखें। इद्रिब होगा तो हम कहेंगे अद्रिबू, इद्रिबू होगा तो हम कहेंगे नद्रिबू, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं इद्रिबल कुर्रा, इद्रिबल कुर्रा, इद्रिब ये भी इस तरह भी बोल सकते हैं, इद्रिब अल कुर्रा, तो आप क्या कहेंगे? अद्रिबुल कुर्रा। अगर मैं कहूं इद्रिबुल कुर्रा तो आप कहेंगे नद्रिबुल कुर्रा, ठीक है जी। तो हाँ, मुझे याद आ गया, मैं हमेशा ये बताना भूल जाता हूँ। कुर्रा, कुर्रा के लोग फिर माना पूछते होते हैं, कुर्रा का कोई माना बताएगा क्या होता है? उर्दू में भी इससे मिलता जुलता लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो देखिए आई पूछ ही लिया है ब्रदर इस्माइल ने नीचे, कुर्रा का मीनिंग बताएं। हाँ, कुर्रा अर्ज कहते हैं ना, कुर्रा अर्ज गोल चीज, तो इससे मुराद बॉल, ठीक है, गोल। इद्रिबुल कुर्रा, बॉल को ठोकर मार, है ना। ये जो लोग फुटबॉल वगैरह देखते हैं ना अरबिक ममालिक का, उन्हें वो इसी कॉन्टेक्स्ट में वो इसको इस्तेमाल भी करते हैं जी। अब जरा ब्रेन की और सलाहियतें भी इस्तेमाल किया करें ना, उर्दू को भी लेके आए, पीटीआई का इस्तेमाल करें, सोचा करें कि अच्छा ये लफ्ज, तो इस तरह से कुर्रा अर्ज से आपको याद रहेगा, कुर्रा गोल शय, ठीक है, बॉल। अच्छा जी, अब हमारा चौथा टेबल जो है वो है सामिया का। सामिया का टेबल है, और सामिया से यस्माउ इस मा। अच्छा, सामिया का जो अमर है ना, ये बनता फातिहा की तरह ही है। सामिया में चूंकि माजी मुख्तलिफ है ना, तो माजी में इख्तिलाफ है, बाकी सॉरी जो मुदारे है इसका और इसका जो अमर है वो उसी तरह ही है। ये तो आसानी के लिए बता रहा हूँ, प्रोनाउंस करने में बिल्कुल वैसे ही है, उन्हीं औजान के ऊपर है। तो अच्छा, अब जब आपने प्रैक्टिस करनी है एक और चीज, अब आपने पूरे टेबल की प्रैक्टिस किया करनी है। अलग भी करें, कभी माजी करें, कभी मुजारे करें, कभी अमर करें, लेकिन पूरे टेबल की अब आपको आनी चाहिए। एक एक टेबल जो रेफरेंस टेबल है ना, पहला पहला, वो तो आपको पूरा पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी फाअला का पूरा टेबल, नासरा का पूरा टेबल, दाराबा का पूरा टेबल, और ये सामिया का पूरा टेबल। तो एक दफा पूरा टेबल करते आए मेरे साथ मिलकर। सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतू मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना, समियात उस औरत ने सुना, यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जी कौन कराएगा इसके अमर के इशारे? अब्दुल मईद बड़ी देर से हाथ उठा रहे हैं, अब्दुल मईद को चांस देते हैं। अब्दुल मईद दोबारा हाथ उठाएं आप।
ताकि ऊपर आ जाए तो मैं आपको। अब्दुल मोहित चौधरी कहाँ गए? नहीं है, अच्छा जी, चलें चलें। ये सर शहजाद अहमद भी नए लग रहे हैं। शहजाद है मतलब कहाँ है शहजाद मुझे बताइए। आप ले लीजिए उन्हें, ले लीजिए आप, आपको मैंने बेहतर याद होगा। अनम्यूट कर दिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं पहले भी क्लासेस लेता रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में लेता रहा हूँ, टाइमिंग का इशू। मैं करा देता हूँ सर। सामिया, इसने सुना? नहीं, सिर्फ अमर करवाएं, अमर। इस्मा, सुन, इस्माऊ, सुनो, ला तस्मा, मत सुन, ला तस्माऊ, मत सुनो। अच्छा, अब्दुल मोईद अब आप कीजिए, आपको अनम्यूट किया। समिया, उसने सुना। नहीं, सिर्फ अमर के इशारे, सिर्फ अमर के बताइए। ओके। यस्माउ, वो सुनता है। अमर के बेटे आखिरी कॉलम इस्मा से बोले। इस्मा, इस्मा, सुन, इस्माउ, सुनो, ला तस्मा, मत सुन, ला तस्माउ, मत सुनो। माशाल्लाह। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। बिल्कुल आपने ठीक किया। इसी वजन के ऊपर है जी इसकी अरबी बोलचाल भी आप समझ गए होंगे। इसी तरह आप कहें, अगर आपको कहा जाए इस्माउल कुरान, तो आप पूरी क्या कहेंगे? अस्माउल कुरान। इस्माउल कुरान, अस्माउल कुरान, अस्माउल कुरान, नस्माउल कुरान। तो ये ऐसी आपने अरबी बोलचाल भी इसकी याद रखनी है, ठीक है। इसी वजन के ऊपर है आलिमा। आलिमा की प्रैक्टिस आपने की हुई है, उसने जाना, इससे बनता है इलम, जान, इलमू, जान लो, ला तालम, मत जान, ला तालमू, मत जान लो, ठीक है। इलम, ये आपका वर्क बुक है, सॉरी होमवर्क है, इसलिए आपने ये खुद करना है घर पे। और इसी तरह आमिला, आमिला उसने अमल किया, इससे बनता है एमल, अमल कर, एमलू, अमल करो, ला तामल, मत अमल कर, ला तामलू, मत अमल करो। तो ये आप करेंगे। चारों हमारे बाब हो गए। आज का नुक्ता तलीम बड़ा मजे का है। याद रखने का एक और राज, हमने कहा था मिसालों से सीखेंगे, जो मिसालें हम जानते हैं, और मिसालों को याद रखेंगे तो माना जल्दी याद होंगे, जल्दी याद आएंगे, लफ्ज आपस में गड़बड़ नहीं होंगे। तो कोशिश किया करें जब भी कोई नया लफ्ज आए उसके साथ कोई मिसाल अगर आप याद रख लें तो बड़ा बेहतर होगा। इस कोर्स में ये कोशिश की गई है कि ज्यादा मिसालें जो है वो नमाज से है, क्योंकि नमाज आप पढ़ते रहते हैं, तो मिसाल भी ऐसी रखनी है, पता लगे मिसाल ही बड़ी मुश्किल रख ली है। नहीं, आसान और जानी पिछानी मिसाल, ठीक है। इस आसान और जानी पिछानी मिसाल, जी बिल्कुल। आमिला चूंकि सामिया की तरह है ना, तो उसी के वजन के ऊपर है। इमल, इमलू, ला तामल, ला तामलू, सेम वजन के ऊपर। तो मिसालों से इंशाल्लाह हम जब याद रखेंगे तो हमें चीजें अच्छी याद रहा करेंगी। और आसान है, जानी पहचानी है, और फिर रूहानी आपका तल्लुक भी है ना, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, इंशाअल्लाह, ये सारे अल्फाज के साथ तो बार बार इस्तेमाल में भी आती हैं। तो इन मिसालों को खास तौर पे ध्यान में रखें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 39,000 की बार दूर हो गई। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा, मैं जरा मेरा भी